نجات دہندہ بشریت حضرت ولی عصر دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی معطر کرو زبان صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری نعرہ صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحبوب الاحمد محبوب الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلغ الصلوات میرے انتہائی معزز و محترم ساتھیوں محبین اہل بیت اطہار موالیان حیدر قرار دعا ہے خالق عزوجل تمام حاضرین دی حاضری عبادت شمار فرماوے بانیان دا پرخلوص اہتمام اخراجات کریم اللہ اپنی بارگاہ مقدس منظور فرماوے اس اہتمام اخراجات انتظام دا ثواب مالک انہاں دے مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرماوے حاضرین دا قدم و قدم تشریف لے آیا مالک دو جہان اپنی بارگاہ اچ عبادت شمار فرماوے اور ساڑی اس مقدس عبادت عزاداری کو مالک ریاکاری تو محفوظ فرماوے ظلم دا دور ہے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں تے ضرورت ہے کہ نجات دہندہ دی دعا منگو اس اوکھے دورے لوگاں دیاں مشکلان دے حل واسطے اون ہادی کو بھیجے
جڑا پردہ غیبت انتظار بیٹھا ہے جو میں کو اللہ بھیجے تے میں من کے مظلوماں دا انتقام گنا حضرت دی تشریف آوری واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سنی جئی سلمان وقت دے دامن اچ بالکل گنجائش نہیں ہے چونکہ میں نے بھی اگاں حاضری دیمنی ہے انہاں دا حکم ہاں ٹال بھی نہیں سگیا انہیں دو چار معروضات طالب علم آلیاں جناب دی خدمت پیش کر کے دعا طلب کرے ساں 63 سال دی زندگی بطول دے بابے نے پتھر جھل جھل کے مسلمانوں کو دیندار بنایا کتنے 63 سال دی عمر اچ پیغمبر نے پتھر جھل جھل کے انہاں لوگاں دا تزکیہ نفوس کیتا ہے جڑے ضلالم مبین دے مصداق ہیں میں تھوڑا جا ہور گل نو کھولا جو تواڈے اذہان عالیہ چ آ ونجے یہ وہ دور ہاں جنہوں قرآن نے ضلال مبین نال تعبیر کیتا ہے صورتحال اے ہے جو لوگ زندہ بچیاں درگور کر کے فخر کریں دے لوگاں دا مال لٹ کے کھاوینا ڈکیٹی تے چوری لوگاں دا عام مشغلہ ہا قتل کر کے لوگاں دے قتلاں تے فخر کرنا عرباں دا پیشہ ہا اس گئے گزرے دورج بطول دے بابے نے 63 سال دی زندگی گزاری اور اپنے کردار دے ذریعے لوگاں دے مزاج بدلے میں کیا ہی وضاحت کر سکتا سارے تسا ماشاءاللہ علماء دے سنانا لے لوگ ہو او لوگ جڑے لوگاں دا مال لٹیں دے ہیں انہاں دے دلیں چ زکاة دی ایڈی اہمیت پیدا کی تھی جو ہون او لٹن دی بجائے مال لوگاں چ خرچ کرن تے ناز کریں دے ہیں یعنی ایک وقت تھا لٹن تے خوش ہوں دے ہیں تے جڑے زکاة دی اہمیت عالمین دی رحمت بیان کی تھی اور زکاة دے فوائد تے درس دیتے پاک پیغمبر نے اور لوگاں دے سامنے اپنی کنیز خدیجہ الکبریٰ دا 80,000 سونے تے چاندی دا لڑے ہویا اٹھ فقراء تے مساکین تے ونڈ کے انہوں نے کلمہ پڑھایا پیغمبر دا ایک کردار ویک کے لوگاں چ جذبہ پیدا ہویا کہ لوٹنا اچھا نہیں ہے اللہ کی راہ میں لوٹانا صاحب ثنا ہے تزکیہ نفوس ہے نا بجڑے لوگ لٹن دے خوش ہوندے ہیں انہاں دے فقراء تے مساکین نو سڑ کے آدھے ہیں تساں اللہ دی توحید بیان کرو جتنا ضرورت انہیں خرچہ میں دینا پاک پیغمبر دی سیرت طیبہ نو ویک کے جڑے لٹن دے ناز کریں دے ہیں اور لٹاون دے فخر کریں دے ہیں دوسری بات او لوگ جڑے لوگاں دے قتلاں تے خوش ہوندے ہیں انہوں نے دلیں جذبہ شہادت کو اتنا اجاگر کیتا سا جو جڑے مارن تے خوش ہوندے ہیں ہن شہادت تے فخر کریں دے یہ تزکیہ نفوس مردہ دلوں نو زندہ کرنا او لوگ جڑے مردہ ہو چکے ہیں جن دی انسانیت مک گئی آئی جڑے انسان سڑاون دے قابل نہ ہیں انہوں نے ایڈا سونا کردار پیش کیتا جڑے لوگ زندگی بھر اپنا دماد قبول نہیں کریں دے کہنو تے زندہ درگور کر چھڑے دے ہیں اپنی بچیاں نو
انہوں دے سامنے اپنی بطول دا استقبال کر کے لوگاں دے ذہن وچ ایک گل پائی سی، دھیاں قتل کرنا انسانیت نہیں ہے، بیٹیاں تو احترام کے لیے ہوتی ہیں۔ کیسا جذبہ بیدار کیتا نے۔ ہر بندے دا مزاج ہکو جہا نہیں ہوندا۔ کچھ لوگاں دے ذہن وچ آیا جو اتنا بڑا ساڈا محسن ہے تے ہن آخری ٹائم ہے، انسانیت دا تقاضا اے ہے جو دی خدمت وچ کچھ ہدیہ پیش کرو۔ اس جو بے لوس خدمت کیتی ہے، کچھ سونا چاندی درہم و دینار اکٹھے کر کے بطول دے بابے تے بوئے تے آئے، یا رسول اللہ اساں انسان سڑاون دے قابل نہ سے تساں تزکیہ نفوس کر کے سانو انسان بنایا ہے، تہاڈا احسان ہے، نہیں لا سکدے اساں، ساڑیاں نسلہ تو تیرا احسان نہیں لاندا، ساڑا دل چاہندا ہے جو ادھر تھوڑا جائے تو کو اجر تے ہدیہ دیو۔ وہی تو بغیر نہ بولن والا پیغمبر سر جھکا کیتا، اجاں کوئی جواب نہ دیتا، جو تو وہی آئی آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا جڑے میں پتھر جھلن میں کوئی اجر نہیں گھندا، جڑا تسا میں توہین آمیز تماچے مارن میں قبول کیتے، میں کوئی اجر نہیں گھندا، میں نے پہاڑاں دے درمیان تسا پتھر مار کے زخمی کیتا، میں اس تبلیغ دا کوئی اجر نہ گھندا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس منگدا ایو کو جان تو میرے بعد میری اہل بیت نو تکلیف نہ دے، کچھ نہ منگدا، نہ تواڈے مال دی لوڑ ہے، نہ تواڈی دولت دی لوڑ ہے، نہ تواڈے کوئی سونے چاندی دی لوڑ ہے، بس ایو کچھ آدھا اگر میرا کوئی احسان جان دے ہو نا، میری اہل بیت نال پیار کرے۔ اور اگو جملہ اگو پھر آیت ہے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، فرمایا یہ محبت کی شکل میں نے جو تم سے اجر مانگا ہے یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ جڑا اجر میں مانگیا نا، جو میری اہل بیت دامن نہ چھڑیا ہے، محبت کریا ہے، اس وچ بھی میرا فائدہ نہیں، اے بھی میں تہاڈا فائدہ کیتی وینا۔ ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے اجر مانگا ہے یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس لیے کہ تم راہی جنت ہو اور جنت کا راستہ دکھانا والا علی ہے۔ تسا جنت دے خواہش مند ہو، تسا ہدایت چاہندے ہو، تسا مقام آمن تک پہنچنا چاہندے ہو، فرمایا یاد رکھو اگر تم جنت چاہتے ہو تو بطول کے گھر پہ تمہیں آنا پڑے گا، اگر عورتیں چاہتی ہیں تو کائنات کی عورتوں کی سردار میری بیٹی بطول ہے، اگر تم جوان چاہتے ہو تو جوانان جنت کے سردار میرے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اب جڑا کچھ منگے ہم اے بھی تہاڈے واسطے منگے ہم، اندے میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام دے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا، فرما ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد ہماری محبت ہے، ساڑی محبت نہیں تو اسلام دا شجر ثمر آور نہیں ہو سکتا۔ اگر تسا اسلام تے عمل کر کے او دے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دی بنیاد بھی محبت اہل بیت ہے۔ بہت بڑا
دل نو بھاون والا واقعہ میری نظر تو گزریا ہے۔ امیر المومنین دے صحابی ہیں جن کا نام ہے حارث حمدانی، جن دے بارے روایت مشہور پڑھی ویندی ہے، یا ہارو حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ پہلے مجھے دیکھتا ہے۔ یہ جڑی امیر المومنین دی روایت ہے، فرمان ہے، اے دے راوی سرکار حارث حمدانی ہے۔ حارث حمدانی یاد ہے میں گھر چ محبت علی چ بے چین تھیا، میرا دل آکھیا جو ونا حسنین دے بابے دی زیارت کرا۔ گرمی آئی، گھر چ ٹر پیا، پسینہ میرا جاری ہو گیا ہے، میری پیشانی تو پسینے دے قطرات ودے ڈھاندے ہیں۔ جدہ در دولت علی تے آیا، علی دو پتر نال اپنے مسکن تے تشریف فرما ہن، میں سلام کیتا ہے، حسنین دے بابے سلام دا جواب دیتا ہے۔ میری پیشانی تے پسینہ دیکھ کے علی فرمائنے دوپہر کو آون دی کیڑی لوڑ ہے؟ ایڈا جو اوکھا تھے گرمی ہے چاہیں کی مجبوری ہے، یا ٹھٹا سا کڑ کے دا یا علی میرے دل کو کوئی پوچھے نا، یا علی میں مجبور ہاں تیرے بغیر میری نبدی نہیں، مولا میں دیہاڑی توڑی زیارت نہ کرانا میرا دل مطمئن نہیں تھیندا، مولا میں کو دل کو محبت توڑی چھک آئی ہے، میں کو آرام نہیں آندا جتنے تائی میں توڑی زیارت نہ کرا۔ مولا فرمائن ان کنت صادقن، فرما حارث حمدانی تیں اے بڑا جفا کشی کیتی ہے، مشکل نال آیا ہے، میں تیرے نال ایک وعدہ کرے نا۔ مولا کیڑا؟ فرما اگر تم اس محبت دے دعوے سچا ہے نا تو 5 مقامات تے جتھے تم مرن دے بعد اوکھا ہو سے نا اسے لے سامنے تیرے علی آیا کھڑا۔ بڑا خوش ہو گیا، پوچھس مولا کیڑے کیڑے موقع جتھے تو سانسو؟ فرمایا پہلا موقع عند الموت، جب موت دا ویلا قریب ہو سی نا تے ملک الموت تیرے سامنے آسی، تے کو اولاد چھوڑنی نظر آ رہی ہو سی، تے کو محبت بھرے گھر چھوڑنا نظر آ رہے ہو سی، تے کو اپنے خاندان نے محبت دل جوش مرے سی، تو پریشان ہو سے نا۔ فرمایا ملک الموت تو پہلے تیرے سرانی ہوں، میں 11 پترہ کو گھن کے آیا تیری موت ہوئی۔ کیڑا خوش قسمت ہو بندہ جن دی موت دے ویلے حسنین دا بابا علی آوے تے ٹیکا دے وے گھبرا نہیں۔ بندے دے تھکیڑے نہ لائے ویسے تو میں تو ساری زندگی امید اچ رہا جو علی میڈا وارث تھی سی، تے جے کوئی یقین تھی ونے جو جڑا آیا کھڑا ہے تو آیا ہی تو میرے واسطے کھڑا ہے۔ فرمایا ان الموت، موت دے ویلے پریشانی ہو سی، اعمال نامہ سامنے ہو سی، آخرت بنائی نہ ہو سی، دنیا چھوڑن واسطے تیرا دل ناک سی۔ فرمایا اگر تو دعوی محبت سچا ہے تو میں علی تیرے سامنے ملک الموت کو پہلے آسا۔ مولا دوسرا موقع فرمائن عند القبر، جدہ تے کو رشتہ دار قبر دے سپرد کر کے تے ولے آندے ہو سننا تے تیرا کوئی نہ ہو سی، فرمائن قبر اچ دیکھیں تیرے نال علی ہو سی۔ قبر میں تا آنکھ چھوڑی ہے نا، یہ تو مرحلہ انہوں کو پتہ ہے جڑے گئے، معاف کرنا۔ ظہور آل محمد دی ایک روایت میں پڑھی ہے، راوی یاد ہے میں سید سجاد کو سجدے دی حالت روندہ ہوا ڈٹھا ہے، میں جھکا تھا، میں کن لایا تو میرے کنہ تے آواز آئیے سائلو کا بے بابے کا یا اللہ، میں نے اللہ تیرے دروازے دا سوالی آیا کھڑا، مسکینوں کا بے بابے کا یا اللہ،
تیرے دروازے دا مسکین تیری کنڈی کھڑکا نہ کر تو سادہ چیخ بلند ہوئیے امام رونے میں موڑ ڈالا کیا کہ مولا کیوں پہ روندے ہو پر میں نے بکے تو اللہ قبض روحی میں روح دے قبض ہون دے ویلے کو یاد کر کے رونا پیا او جوان او میرا بھائی مت غفلت چرائے جو بغیر عمل دے قبر دا سکھ ہو سیا جیڑا نظام اللہ بنائے جیڑا نظام 14 سمجھایا ہے وہ نظام تے چل سے تا علی دی شفاعت مل سی شرط ان کنتا صادقن اگر تو میری محبت سچا ہے تا آسان وہ محبت سچا ہوندہ ہے جڑا 4 وال داڑھی دے علی دے آنکھیں نہ رکھا ہے ایمان نال نسا چوکھا بار ہوندہ ہے کیڑا بار ہے 4 وال رکھا وردہ یار تو اپنے دل کو خوش کرنے واسطے آل محمد دے حکم کو پیچھا سٹینا ہے وطن ہے علی کا بارے چاسی معاف کرنا میں ممبر پہ چھوڑنا میرے کول ٹائم نہیں ہے میں ونجنا ہے میرا ایو میسیج ای علی آونائی کبارے چی آونائی علی ملک الموت تو پہلے ہی آونائی اپنا منہ یو جا بنا جو علی دے مٹھے لگن جو گا بنا کم از کم تیرا چہرہ تالی نال ملے اور مولا فرمائندن سخت نفرت ہے میں کونا پیشانی ہے تو جڑے سجدے دا دی نشانی دے علاوہ ہو دیا نا یعنی مولا چاہدین بل تیرا سر سجدے کر کر کے نشان باقی ہوئن وہ میرے سامنے آویں تیری پیشانی گواہی دے وے سجدے کر اے جیدی مجلس کرائی نے اے مخدوم کون ہے جنت دی مالک اے سین جنت دی مالک ہے امام حسن مجتبہ فرمائیں رہا تو امی قامت فی المحراب لیلت جمعتن لم تزل راکعتن ساجدتن حتی انفجر عمود صبح رسول دے جگر دے ٹکڑے کو جنت دیاں خواتین دی سردار زادی کو مولا حسن فرمائیں دن میں جمعہ دی رات کو ڈٹھا ہے مسلح تے دنیا ستی ہوئی آئی میری ماں ساری رات نہیں ستی کہلے رکوعچ کہلے سجدچ کہلے قیامچ حتی یورما قدمے ہاں مولا فرمائن میں اپنی ماں دے پیر ڈٹھے نہ تو سجدے کر کر کے قیام کر کر کے میری ماں دے پیر سج گیا جن دے بارے پیغمبر فرمائن جس نے میری بطول کو رنجایا اس نے مجھے دکھایا جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو ناراض کیا بھئی جن دی رضا اللہ دی رضا ہے او سجدے تو سر نہ چاہوے ہیں تو نماز دا مذاق کریں واتی آنکھیں جنت جمعہ نہ ویسا تو بے کون ویسے نہ کر اپنے آپ کو دھوکے نہ پا نہ غفلت کر جو دین محبوب نہ ہوندہ تو کون ہے جو کو جوان پیارے نہ ہوئے اے دین اگر محبوب نہ ہوندہ کیڑی لوڑ آئی حسین کو 4 سالہ دی دھی 18 دین دا بچہ مستورات انہا بھیڑا نو گھر تو لے آوان دی جڑیاں گھر تو بہر کدی نہ نکلے یہ کیڑی شاید آئی جڑی علی دی دھی نو لے آئی اور میرا میسیج اپنی اماں تے بہنا تک بغیر چادر دے جیڑی مستور گھر تو باہر ویندی ہے معاف کرے انہوں کوئی حق نہیں زہرا دی دھی دے برکے تے رومن دا وہ سمجھے ہی نہیں
وہ سمجھے ہی نہیں کہ حسین دی بہن نو چادر کتنی پیاری ہے۔ با خدا قسم میں شام گیا، گئے ہو سو سارے گئے ہو سو ڈھیر گئے ہو سو، اس سین دے دروازے تے چادرہ لٹکی ہوئی کہنا پردیداروں میں خدام بھاج کی چادر چاہ کے آدھیں آدھیں اے چادر پہلے کرا تینو پتہ نہیں کہیں دے دربار اجمائی دی پہی ہے، تینو نہیں پتہ، تینو نہیں پتہ جڑی 72 دی ماتمدار ہے چھتری بازار ہیں نہ براد یتیمہ واسطے پانی مگے نہ حسین دیا دیا واسطے کھانا مگے، ہر چوک دیا دیا میں کچھ چادر دیو، میں زہرا دی دیا، میں چادر دیو، میری ماں دا چلا دا او میں نو ممبر دی قسم ہے چلا کے دے آزاد آ رہا ہوں کھا گئے لوگ پتھی دی چادر دا سجاد لو۔ مومن جڑے ہوں دے آئین ازادار سجن آبا دے آئین دکھ وڑے دے آئین مت رومن روکے من حال آکے دہے مولا ان چپ نہیں کرے نا مولا تو رونا ہے ساڑھا دل دکھ دے مولا تو رونا ہے ساڑھے بچے کھانا نہیں کھانے مولا قتل ہونا توڑا ورسا نہیں اتنا ڈٹھا سے رو کے آدھا نیز پہچانے من حال آدھا مولا کیوے فرمایا قتل ہونا تا میرا ورسا ہے زینب جئی پھوپی ہوئے 5 لاکھ دا مجمع ہوئے ہاتھ ردے ہوئے ٹرنا اوکھا پوئے میں لکھویری آکھاں اللہ کوئی ڈوکھ نہ دیونے کچھ لوگاں اثر نہیں لیا میری گل دا میں سوکھا چا سمجھاواں جدہ گھر بندے نا دھی نہیں جوان پتر نو آکھے تھوڑا جا این ہاتھ کر کے نا رکوع کر میں نہیں آدھا جو بچی نو آکھے تو جوان پتر نو آکھے ذرا این ہاتھ کر کے سجدہ کر جدہ جوان پتر آکھی نا ابا میں نہیں کر سکتا او سلے سوچے او کون آئی جڑی 1400 میل ردے ہوئے ہتھنال ہر چوک تے سجدہ دے کیا دیائی سبحان رب یلالا میں تیرے کول پوچھدا اے جو ریاض القدس سالہ لکھدا ہے 15 اذانا علی دی دی شام دے دروازے تے سنیاں میں تیرے کول پوچھدا جدا دانا دی آئی ہاتھاں لمبتے سجاد دروے کیا دی آئی میرا لال پانی کوئی نہیں آدھی آئی میرا لال ماں مجبور ہے بازار امیران دا میں زمین نہیں میں تا دکھی جیادہ دور میرا دل پھٹ دے میں روحاں تا میں پڑھ نہیں سکتا تے میرا دل آدھے تینو مکان دے علماء فرمائیں دل پانی جو کوئی نہ ہاتھ آئین بدھ ہوئے چوکاں تے ہونا راشلی دی دی پیشانی لین دی آئی دیوار نال تیمم گر گیا دی آئی دورا دیئے تیری نماز بسیں دیو دیو
کربلا دی کہانی سنا مولا مینوں شام دے حال سنا فرمائندن مر ویسے میرے جگر تو پوچھ میں کیویں نہیں پھیندا رہا میری ماں کے دیا اوکھی ہوئی ہے آدھے مولا مینوں وضاحت نال دسو فرمائندن من حال جدہ سوکے خمیدی ہے چاہے سیدہ وہ مینوں معافی دیوے آئے علماء موجود ہیں سوکنا میں آل محمد دی روایت پہ پڑھتا انہاں لکھیا ہے مولا دن تن کے دسا جدہ سوکے خمیدی ہے چاہے اللہ حرامیاں میرے بابے تے چاچے دا سر لگائے ایک بے دو سر سٹیں دے کہے ویلے اس دیوار نال کہے ویلے اس دیوار نال نکی جائی دھی آئی جڑی آدھی آئی مینوں دے اور تینوں جامن دادا من حال دی ہائے نکلی آدھا مولا مینوں بے ظلم دسا فرمائندن من حال سانو اس جات لائے گئے جتے یہودیاں دا محلائی اعلان کیتا ہے جے خیبر دے بدلے لینے آوے لو علی دیاں دیاں گئی آدھا ملا لورتا دے ہتھے جو پتھر اے پتھر مرے دیا میری پھپی دے ہاتھ بدے ہوئے پتھر لگ دے چہرہ رنگیل ہوگا آدھیا لانا تیرا دین اجرکم اللہ من حالات مولا تریجا ظلم کیڑا فرمائندن جدہ مغارج گزرے ہیں کچھ عورتاں ہائیں لڑیاں مکان لی چھتاں دے ہائیں کچھ دے ہاتھے چائیں پتھر کچھ ایو جیاں عورتاں جیاں گارے آگ دے چھائے ہوئے ہیں انہاں گارے سٹے لے ویگ میرا ماما جل گیا ہے آدھے میں روگ لائم سجدہ میری ماں دے ویڑا ہے آدھی آئی لالا میرا سجا پانی پلا رہا تھا اصغر کے نام پر پانی پلا رہا